السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے میرج سرٹیفکیٹ کہاں بنتی ہے اس کی تفصیلات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ میرج سرٹیفکیٹ کتنی جگہ بنتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 جگہ بنتی ہے۔ نمبر 1 سچوالیم، نمبر 2 رجسٹر آفس، نمبر 3 وقف بورڈ۔ اب مسلمانوں کی میرج سرٹیفکیٹ کہاں بنتی ہے؟ مسلمانوں کی میرج سرٹیفکیٹ صرف اور صرف گورنمنٹ قاضی کے تھرو وقف بورڈ سے ہی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی میرج سرٹیفکیٹ کہیں بھی نہیں بنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچوالیم میں جو سرٹیفکیٹ بنتی ہے اور رجسٹر آفس میں جو سرٹیفکیٹ بنتی ہے وہ کس کے لیے بنتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سچوالیم میں جو سرٹیفکیٹ بنتی ہے اور رجسٹر آفس میں جو سرٹیفکیٹ بنتی ہے وہ غیروں کے لیے بنتی ہے۔ سچوالیم کی دلیل یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ امیج شو کر رہا ہوں، آپ خود غور کریں، آپ خود دیکھیں۔ سچوالیم میں جو سرٹیفکیٹ بنتی ہے، آپ اس سرٹیفکیٹ کو اپلائی کرنے کے لیے جس ویب سائٹ پر جاتے ہیں اس ویب سائٹ کے کنارے پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا رجسٹریشن آف ہندو میرج اپلیکیشن۔ آپ خود غور کریں کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہاں سے غیروں کے لیے سرٹیفکیٹ ملتی ہے تو وہاں جا کر مسلمان اپنی سرٹیفکیٹ بنائیں گے تو آئندہ چل کر وہ کس درجے میں ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب رہی دوسری بات رجسٹر آفس میں میرج سرٹیفکیٹ بنانا۔ رجسٹر آفس میں جو میرج سرٹیفکیٹ بنتی ہے وہ کس ایکٹ کے تحت بنتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 1954 اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت میرج سرٹیفکیٹ بنتی ہے۔ وہ ایکٹ کیا ہے کہ جب میاں بیوی، جب لڑکا لڑکی کسی بھی مذہب کو نہ مانتے ہوں یا لڑکا ایک مذہب والا ہو لڑکی ایک مذہب والی ہو اور دونوں شادی کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے اسپیشل میرج ایکٹ بنایا گیا ہے۔ اگر مسلمان وہاں جا کر اس 1954 ایکٹ کے تحت میرج سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں تو اس کے کئی نقصانات ہوں گے۔ اس میں نمبر 1 نقصان یہ ہوگا کہ میرج سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے UCC کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ UCC کیا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ۔ سینٹرل کی حکومت نے UCC لاگو کرنے پر جب بات کہی تو ملک کے بڑے بڑے ادارے مسلم لا، جمعیت العلماء اور ہر شہر کے علماء اکرام ذمہ داروں نے اس کا انکار کیا، اس کو دھتکار دیا اور لا کمیشن کو خطوط لکھے۔ ابھی چند دن پہلے یہ سارے حالات ہمارے سامنے آئے۔ UCC یونیفارم سول کوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پر ایک ہی قانون لاگو کیا جائے۔ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں 1937 ایکٹ کے تحت مسلمانوں کو ایک الگ قانون اپنے مذہب پر چلنے کے لیے مسلم لا بنایا گیا ہے، جس کے اندر نکاح، طلاق، خلا، وراثت کا مسئلہ اپنے مذہب پر ہم ادا کریں گے۔ یہ خود ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اس کو ہٹانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے کوشش جاری رکھی ہے۔ اب کوئی رجسٹر آفس میں جا کر اپنی میرج سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے UCC چاہیے، مجھے اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اسلام کو نہیں مانتا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ہم لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 نقصان، آپ وہ سرٹیفکیٹ بنانے کے پورے پروسیس کو جانیے۔ سب سے پہلے رجسٹر آفس میں میرج سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہو تو آپ کو نیٹ سینٹر میں جا کر سلاٹ بک کرنا پڑے گا اور آپ کو لڑکا اور لڑکی کے فوٹوز دینا پڑے گا۔ لڑکا لڑکی کے فوٹوز جب دیں گے تو وہ 30 دن تک رجسٹر آفس کے باہر نوٹس بورڈ پر وہ فوٹوز لگائیں گے، ہر آنے جانے والا دیکھتا رہے گا۔ یہاں پر کتنی بے پردگی ہوگی۔ ہماری لڑکیاں جیسے بالغ ہوتی ہیں پردے میں رہتی ہیں اور وہاں جا کر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ 1 مہینے تک ہر ایک گزرنے والے کی نظر ان فوٹوز پر پڑتی ہے۔ میں دلیل کے طور پر وہ نوٹس بورڈ کا امیج بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو آپ کو 3 گواہوں کے ساتھ لڑکا لڑکی 5 آدمی مل کر رجسٹرار کے سامنے جا کر سائن کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو وہ سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔
اب اس کی فیس کتنی ہے؟ 2500 سے 3000 تک۔ اگر آپ کی شادی 10 سال 20 سال پہلے ہوئی ہے تو اس کی فیس بھی اتنے سال کے مطابق بڑھ جائے گی۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ آئندہ چل کر آپ مسلمان رہیں گے گارنٹی نہیں ہے، اس سرٹیفکیٹ کو سامنے رکھ کر آپ کو غیر بنا دیا جائے گا۔ اب آئیے گورنمنٹ قاضی کے تھرو وقف بورڈ سے جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے اس کا کتنا آسان طریقہ ہے، اس کے کتنے بہترین فائدے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایک کر کے گناؤں گا۔ گورنمنٹ قاضی کے تھرو سے جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے وہ 1937 ایکٹ اور 1880 قاضی ایکٹ کے تحت ملتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ مسلم لا کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، UCC کو دھتکارنے والے بنیں گے۔ نمبر 2، آئندہ چل کر آپ اپنے اسلام پر باقی رہیں گے۔ نمبر 3، آپ کو ادھر ادھر چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے پاس جا کر بے پردہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو گواہوں کو لے کر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گورنمنٹ قاضی کے تھرو سے جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے وہ 1937 ایکٹ اور 1880 قاضی ایکٹ کے تحت ملتی ہے۔ اب وہ کتنا آسانی سے ملتی ہے؟ آپ کو صرف نکاح کے دفتر کے 2 کلر زیراکس، اب قاضی صاحب کے دفتر سے نکاح پڑھوائے ہیں تو قاضی صاحب جو بکلیٹ آپ کو دیتے ہیں وہ ایک بکلیٹ، دوسرے نمبر پر آدھار کارڈ زیراکس، تیسرے نمبر پر اگر پڑھے لکھے ہوں تو 10 کی سرٹیفکیٹ زیراکس، یہ 3 چیزیں آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کو ادھر ادھر چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہندوپور کا گورنمنٹ قاضی ہوں، ہماری گورنمنٹ قاضی آفس دھرمپور AMS فنکشن ہال ہندوپور میں ہے۔ آپ ہمارے حافظ کے پاس آ کر یہ 3 چیزیں دے دیں، آپ گھر بیٹھے اپنی سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ پیسے کتنے؟ جو رجسٹر آفس میں آپ کو اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد جو پیسے دینے پڑتے ہیں وہی پیسوں میں آپ کو سرٹیفکیٹ گھر بیٹھے مل جائے گی، اتنے فائدوں کے ساتھ ملے گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر چکر کاٹنے کے بجائے غلط طریقوں سے میرج سرٹیفکیٹ بنانے سے بچیں، صحیح طریقے سے اپنے مسلم لا کی حفاظت کرتے ہوئے 1937 ایکٹ 1880 قاضی ایکٹ کے تحت اپنی سرٹیفکیٹ کو بنائیں اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔